السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں تلخ و شیریں واقعات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان سے زندگی کی رعنائیاں اور حسن ہے، مگر اس وقت یہ رعنائی اور حسن ماند پڑ جاتا ہے جب ہنستا بستا گھر غلط فہمیوں اور جھوٹی انا کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے۔ عاقب ایک شریف اور دیانت دار شخص تھا، اور اس کی بیوی بھی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ قدرت نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ عاقب کا کاروبار کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس گزر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو عاقب کی بیوی طلعت سے اسے مشورہ دیا کہ بڑے بیٹے فیصل کو بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں، اور چھوٹا ابھی پڑھ رہا ہے، بعد میں اسے بڑا بھائی بلوا لے گا۔ عاقب کا ایک مرشد تھا، اس نے ان سے اس بارے میں اپنی رائے لی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا، کیا اسے باہر بھجوا کر تم اس کی جدائی برداشت کر لو گے؟ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اسے یہیں رہ کر کام کرنے دو۔ عاقب نے مرشد کی بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر وہ بضد رہی اور مرشد سے دعا کرنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی کو اپنے مرشد پر بہت یقین تھا۔ ان کی ضد دیکھ کر مرشد نے ان کی بہتری کے لیے دعا کی اور ان کے بیٹے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرون ملک جا کر پہلے تو وہ کئی ماہ بے روزگار ہی رہا، آخر اس نے وہاں ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اسے وہاں کام بھی مل گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی پیسے بھیجوانے لگا۔ پھر ماں باپ نے اسے چھوٹے بھائی کو بھی بلانے کا کہا۔ فیصل نے کہا کہ کچھ انتظار کریں، میں اسے جلدی بلا لوں گا، ابھی تو آپ گھر بنائیں اور اپنے حالات درست کریں۔ فیصل والدین کو پیسے بھجواتا رہا۔ انہوں نے بڑے شہر میں اچھی جگہ پر 3 منزلہ گھر بنا لیے۔ اسی دوران اس کے باپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ فیصل اس بارے میں جان کر بہت پریشان ہوا اور اس نے باپ کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ چھوٹا بھائی محسن ماں اور بہن کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں ہی تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عاقب بیرون ملک علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس دوران فیصل نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ والد کی میت کے ساتھ وہ پاکستان واپس آ گیا۔ باپ کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر فیصل نے محسن کو باہر بھجوانے کی تیاری مکمل کی اور اسے بیرون ملک بھجوا دیا اور خود پاکستان میں ہی ٹھہر گیا۔ محسن کو بیرون ملک کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی کیونکہ اس کی بھابھی وہاں موجود تھی۔ اسے وہاں ملازمت تو نہ ملی، لیکن ایک پاکستانی بزنس مین کے ساتھ کام ضرور کرنے لگا۔ اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس کی بھابھی کی خواہش تھی کہ کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اسے وہاں کی شہرت بھی مل جائے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس نے ایک پاکستانی لڑکی سے اپنے دیور کی شادی کرا دی۔ محسن کی بیوی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اسے اپنے خاوند سے بھی بہت پیار تھا، لیکن دوسری طرف محسن کی ماں اپنے بیٹے کو پاکستان میں شادی کے لیے بلا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ اپنی زندگی میں اپنے آبائی علاقے میں اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب وہ گھرانہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابھی محسن کو شہرت ملنے میں 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی والوں نے اس قدر مجبور کیا کہ ماں نے بیٹے سے کہا، تم سب کچھ چھوڑو اور پاکستان آ جاؤ۔ بالآخر محسن نے ماں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور واپس آ گیا۔ اس کی ماں، بہن اور بھائی بہت خوش تھے۔ اس کے آتے ہی وہ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب محسن دلہن بیا کر گھر لے آیا۔ دلہن کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ کے خاندان کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ بہت خوشحال اور امیر لوگ ہیں، مگر دور کے ڈھول سہانے کے مترادف جمیلہ توقع سے کم جہیز لائی۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ 10-12 سال کی لڑکی بطور نوکرانی بھیج دی تھی۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے، مگر جمیلہ نے بہوؤں والا کوئی کردار ادا نہ کیا۔ وہ دوپہر کے بعد بیدار ہوتی، خاوند بازار سے ناشتہ لے آتا یا نند بنا دیتی، اس طرح رات ہو جاتی اور دوسرے دن پھر یہی سلسلہ ہوتا، مگر ساس نے کبھی بہو کو کسی کام کی سرزنش نہ کی۔ جمیلہ کی عادت تھی کہ وہ دن میں کئی بار فون پر اپنی ماں سے بات کرتی تھی۔ رات بھر شوہر کے ساتھ شاپنگ اور گھومنا پھرنا اس کا
मामूल था। ताज्जुब इस वक्त हुआ जब एक दिन जमीला की माँ आई और इसे अपने साथ चलने को कहा। इसकी सास, नंद और जेठ सभी हैरान थे। शोहर ने जाने से मना किया, मगर दोनों माँ बेटियां वापस चली गईं। जाते हुए जमीला के चेहरे पर हैरानी के आसार जरूर थे, मगर वो माँ के हुक्म पर इसके साथ चली गई। चंद दिन बाद सास बहू को लेने गई तो जमीला की माँ ने अपनी बेटी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोबारा इसे लेने के गए, मगर इन्होंने फिर साफ इनकार कर दिया कि हमने अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजना। इन्होंने इसकी वजह मालूम करना चाही तो पहले टालते रहे, फिर कहने लगे जिस घर में नंद और सास की चलती है, हमारी बेटी वहां कैसे रह सकती है। हर वक्त इसे जहेज कम लाने के ताने दिए जाते हैं और सुबह सवेरे इसका दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और कस्में उठाने लगा। जमीला ने कमरे में आते हुए अपनी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। इसने माँ से कहा, आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? तो वो बोली, तुम्हारी खादमा ने। अब जमीला की सास को सारी बात समझ आ गई कि इसके हंसते बसते घर को जहन्नुम बनाने वाली ये खादमा है, जिसे घर के काम काज के लिए रखा गया था। जमीला ने कहा, मुझे महसूस होता है कि ये लड़की मेरी अम्मी के कान भरती रही है और अम्मी ने भी मुझसे पूछे बगैर इसकी बातों पर एतबार कर लिया। ये सारी गलत फहमी है जो दोनों खानदानों के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। अब आप जाएं और चंद दिनों बाद अपने घर आ जाऊंगी। इस वाक़ये से अंदाज़ा होता है कि इस लड़की ने एक हंसते बसते घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर जमीला की माँ को भी बात की तह तक पहुंचकर ही कोई फैसला करना चाहिए था। उम्मीद है कि अब तक जमीला अपने घर चली गई होगी। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।